الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ 12واں سپارہ، 12واں روزہ۔ کل ہم نے سورہ یونس پڑھی تھی، سورہ توبہ کا کچھ حصہ تھا۔ سورہ یونس بھی پیغمبر کے نام پر سورت ہے، اور آج 12ویں سپارے میں سورہ ہود ہے، یہ بھی پیغمبر کے نام پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں ذرا تیزی کے ساتھ بوڑھے ہونے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ تیزی سے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور دوسری صورتوں کا بھی نام لیا، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورۃ التکویر۔ ان میں اللہ کے عذاب کی جھلک ہے، اللہ نے اپنے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے جلدی بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک ہمارے دل ہیں کہ جن پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ اگر قرآن اثر کرتا ہوتا تو ہمارے اعمال درست ہوتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال جو درست نہیں ہو رہے تو کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے۔ اللہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اس سپارے کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے پہلی جو آیت نازل فرمائی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے، تھوڑی سی ہل جل کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، لیکن اللہ نے روزی دے دینی ہے۔ اور اللہ نے روزی میں ہماری کوئی کمی نہیں کی۔ جو ہماری ہوس ہے نا کہ ہمارے گھر زیادہ بن جائیں، ہمارا 2 3 منزلہ کوٹھی بن جائے، گاڑیاں ہوں، دنیا جہان کی نعمتیں ہوں، کروڑوں روپیہ بینک بیلنس ہو، تو یہاں سے آ کے خرابی ہوتی ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا، مناسب رزق کا، وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں کئی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان قوموں کو ہم نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اور ان کو کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کو انہوں نے کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ میں تمہیں ڈرانے والا آیا ہوں، اور تمہیں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے کسی اور کی عبادت کی تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم پر کہیں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کہ میں اس پر تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا تم سے، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا تم سے، کوئی سہولت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، یہ اجر، مال و دولت، رزق جو بھی ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، میں تم سے کسی قسم کا ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو الٹا قوم مذاق اڑانے لگ جاتی۔ جب حد ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو عذاب دینا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے۔ تو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ قوم نہیں مانتی، بہت عمر ہوتی ہے، 950 سال یارو، بڑی عمر ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں 60 70 80 100 سال بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 950 سال دعوت دی ہے، عمر اس کے علاوہ ہے، 40 سال کی اگر نبوت ملی ہو تو 1000 سال بنتا ہے۔ تو جب مایوسی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، تم کشتی بناؤ۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ فرمایا کہ کشتی بناؤ آپ، تو
قوم کو یہ کہا کرتے تھے کہ عذاب آ جائے گا، تم بچ جاؤ، عذاب کا خطرہ ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے کے بھی آ جاؤ، لے آؤ عذاب، دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. فرمایا کہ جب عذاب آئے گا نا تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کیا چیز ہے. تو ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں نے کسی قسم کا کوئی ان کو فائدہ نہیں دیا. تو کشتی بنانا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام. کشتی بنا رہے ہیں، آتے جاتے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں بھی کیا ہو رہا ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں، یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، تم کشتی چلاؤ گے کس میں؟ ایسا مذاق. اب پہلے اور قسم کا مذاق، اب اور توہین آمیز انداز. تو اس طرح کرتے کرتے کشتی اپنی تکمیل کو پہنچی. تو قوم بھی کہہ رہی تھی، مذاق اڑا رہے تھے، اس کو پتا تھا کہ ہمیں آنے ہی نہیں ہے کوئی عذاب، اور اس سے پہلے کسی تاریخ میں کوئی عذاب آیا ہی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو باقاعدہ نبی ہوئے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام تھے. اس سے پہلے تذکرہ نہیں ملتا کسی بڑے عذاب کا، بڑی قوم کو بڑے عذاب کا نا. یہ عاد، ہود، یہ بعد میں آئے، ان کے جو عذاب آئے نا ان کی اقوام پر. تو اس طریقے سے جب وہ کشتی بنا رہے ہیں، کشتی مکمل ہو گئی، کہتے ہیں ہاں بھائی کشتی مکمل ہوگی، اب لے کے آؤ عذاب، ابھی تک تو آیا نہیں عذاب. تو اللہ نے پھر ایک نشانی بتائی. نشانی یہ بتائی، اللہ نے فرمایا کہ جو فلاں تندور ہے نا، فلاں تندور جس میں روٹیاں تم پکاتے ہو کھاتے ہو، تو ایک دن اس میں سے پانی ابلے گا. الٹی کام ہے نا، آگ جل رہی ہو تو وہاں پانی کا کیا کام. تو فرمایا کہ وفار التنور، ایک تندور ابل پڑے گا. عربی میں تنور کو کہتے ہیں، اردو میں بھی تندور کو تنور کہتے ہیں، پنجابی میں تندور کہتے ہیں. اصل لفظ تنور ہے، یہ عربی میں بھی وہی استعمال ہے، اردو میں بھی. تو فرمایا وفار التنور، پانی ابل پڑے گا فلاں کنویں میں سے، فلاں تنور میں سے. تو جب یہ نشانی آئی تو پانی وہاں سے ابلا، تو پانی پھر اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر سے پانی نکال. آسمان کو فرمایا کہ اپنا پانی برسا دے ان پر. اتنا پانی آسمان نے برسایا، اتنا پانی زمین نے برسایا کہ جل تھل ہو گیا. اب وہ جو کشتی کھڑی تھی، اب وہ کشتی جب پانی آیا تو خود بخود تیرنے لگ گئی. نیچے پانی آیا، زمین پہ کھڑی تھی، تو کشتی کا تو پھر اصول ہے پانی کے اوپر آخری تہہ پہ آ جاتی ہے اگر اس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو. تو وہ بنائی گئی، اس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو آپ کے بندے ہیں ان کو بھی آپ سوار کر لیں، اور جو جانور پرند چرند ہے نا تو ان کا بھی ایک ایک جوڑا نر مادہ وہ بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں. پھر اسی سے ہی نسل، باقی نسل چلی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے مشابہ اس طرح ہے کہ جب آدم نے کائنات کے اندر آئے تھے تو تب بھی انسان کوئی نہیں تھا. تو جب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب نئی قوم بسی تو کشتی کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی انسان موجود نہیں تھا، ساری نسلیں اس سے چلی آگے. تو فرمایا کہ جل تھل ہو گیا، بہت زیادہ پانی ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ ڈوبنے لگ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، 5 بیٹوں نے ان کا دین قبول کر لیا تھا، ایک نے نہیں کیا. سب سے چھوٹا جو لاڈلا بیٹا تھا نا تو اس نے قبول نہیں کیا. تو جب وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ جتنی موج، یہاں تو ہمیں تصور نہیں آ سکتا. جن لوگوں نے سمندر دیکھا ہے نا تو وہ ان کو پتہ ہے، وہ میلوں دور جو سمندر نظر آتا ہے وہ پہاڑوں جتنی لہریں ایسے اوپر نیچے ہوتی حرکت کرتی نظر آتی، پہاڑوں جتنی. تو اللہ فرماتا ہے پہاڑوں جتنی لہر جب آئی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کا جو پدری، جو باپ ہونے کا جو شفقت تھی نا وہ عود کر آئی. تو کہنے لگے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کفار کے ساتھ نہ رہ. لیکن اس کی اکڑ ابھی تک نہیں گئی. ابو جہل کی بھی اکڑ یہی تھی نا. ابو جہل کو جب جنگ بدر میں 2 بچوں معوذ اور معاذ نے جہنم رسید کیا نا تو اس کو کہتے ہیں کہ اے کمی کے بیٹے، یعنی کمزور لوگ کہتے ہیں اس کے بیٹے میری گردن کو ذرا یہاں اوپر سے نہ کاٹنا، تھوڑا نیچے سے کاٹنا
تاکہ میرا جو ایک چودھری ہونے کا ایک ہے نا وہ رہے، کہ گردن میری بڑی نظر آئے، میں چودھری تھا۔ تو اس وقت بھی ہدایت نہیں آئی۔ اور اسی طریقے سے فرعون کے بارے میں آتا ہے، صحیح حدیث کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری وقت میں جب اس نے کہا تھا نا کہ الا الذی آمن، فرعون نے، کہ اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو فرعون نے جب یہ کہا تو جب پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیچڑ اٹھا کے بحر قلزم کا اس کے منہ میں دیا کہ کہیں یہ آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ لے اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، تو منہ میں کیچڑ بھرا تاکہ اس کی وہ زبان ادا ہی نہ کر سکے۔ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آتی ہے چیز۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا کہتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہ میں تو جو ہے نا پانی سے بچتے ہوئے ایک پہاڑ کی، جودی جو پہاڑ ہے جودی، اس پہاڑ کے اوپر میں پناہ لے لوں گا، تو مجھے کیا ہوگا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اسی دوران ایک لہر آئی اور بیٹے کو لے گئی، غائب کر دیا۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، تو اللہ اس کو جو ہے نا معاف کر دے، اس کو میرے ساتھ سوار کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ اتاری کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، نیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ اس کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر پیغمبروں کے غیب کی خبر کا انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سوال نہ کرو جو تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو علم جس کو نہ ہو تو وہ غیب کا علم تو نہیں جانتا نا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے۔ تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اگر رحم نہ کیا اللہ تو نے، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا ہے، عاد کے بارے میں کہ ہم نے ان کو بہت بڑی دولت دی تھی، بہت بڑی ان کو قوت اور طاقت دی تھی، بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، مکانات بنا کے اس میں رہتے تھے، تو انہوں نے بھی ہماری انکار کیا، ہمارے نبی کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اوپر 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دنوں تک ہوا کا عذاب۔ اب بڑے بڑے گھر جتنے بڑے بھی ہوں نا، تو اتنی آندھی جب طوفان اللہ کی آئے گی تو وہ اس کو الٹا کے رکھ دے گی، تو اس کے ذریعے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے تذکرہ کیا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا۔ اب سمود بعد میں آئی، یہ بھی بہت طاقتور قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ عاد اس لیے برباد ہوئے کہ ان کے گھر کھلی جگہ پر تھے، ہوا نے ان کو برباد کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو چیرا، سرنگیں بنا کے اندر گھر بنا کے رہنے لگے کہ اب ہمیں کون گرائے گا، ہمیں کیسے طوفان آئے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم چیلنج کس رب کو کر رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو ان کو بھی جھٹلایا گیا دیگر انبیاء کی طرح۔ تو انہوں نے عذاب کی جب دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ عذاب لے ہی آؤ۔ اچھا، ایک دن کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ ایسے دکھائیں کہ اس پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آئے، تازی تازی اونٹنی، بیائی بھی ہو، سوئی بھی ہو، تو وہ یہاں سے آئے تو ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تو پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکل آئی، اونٹنی نکل آئی۔ اب وہ اونٹنی بڑی قد آور تھی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے حضرت صالح علیہ السلام پر، لیکن پھر جھٹلایا۔ تو اب یہ اونٹنی جو اللہ کی نشانیاں تھی، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، اللہ نے بطور معجزہ کے یہاں پر بھیجی تھی، تو اتنی بڑی تھی کہ یہ جس ان کے کنویں پر جاتی سارا پانی ختم کر دیتی، ان کے کھیتوں میں گھستی ان کا سارا چارہ کھا جاتی۔ انہوں نے کہا یہ تو نیا عذاب ہمارے اوپر آ گیا ہے، تو ہم نے کیا مانگ بیٹھے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے کونچے کاٹ ڈالی، اس کو جو گھٹنوں کے اوپر سے ٹانگیں تھی نا اس کی، وہ کاٹ ڈالی، ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بھی عذاب اتارا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو اس طریقے سے حکم دیا، ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، جیسے چکی کے 2 پاٹوں میں انسان پستا ہے، گندم پستی ہے، ایسے انسانوں کو اللہ نے پیس کر رکھ دیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیخ کی آواز آئی تو اس کی وجہ سے وہ سارے برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے، تو جب اللہ نے خوشخبری دی تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دینے والا ہے۔ تو بوڑھی عورت تھیں، تو وہ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، تو وہ ہنسنے لگ گئی کہ کیسے آپ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہو کے میرے سے مذاق کر رہے ہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ قرآن نے نقل کیا فضحکت، وہ ہنسنے لگی جب ان کو یہ بات دی گئی۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ ہم آپ کو اسحاق بیٹا ان قریب دینے والے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے حکم دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے۔ 5 کلو چیز آپ پیسے دے رہے ہیں، دیتے یہ 4 کلو تھے۔ آپ 5 میٹر کپڑا لے رہے ہیں، دیتے یہ 4 میٹر تھے۔ تو اس جرم کی بنا پر اللہ رب العزت نے، اور اس کے علاوہ ڈاکے بھی مارتے تھے، ڈاکو بھی تھے، راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو، جیسے یہ نہیں ڈاکو گاڑیاں کو درخت گرا کے گاڑیاں روک کے پھر لوٹتے ہیں، اس طریقے سے ان کا کام یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سخت عذاب دیا کہ ان کے اوپر آگ کا بھی عذاب آیا، ان کے اوپر ٹھنڈک کا عذاب بھی آیا، یعنی سخت سردی بھی آئی، برفیلا موسم بھی ہو گیا، اور آگ کا عذاب بھی آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قوم کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مرد کے ساتھ مرد بدکاری کرتے تھے، وہ عورتوں کے ساتھ جو اللہ نے بنایا ہے وہ سلسلہ نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر جو نجات پائی جنہوں نے، صرف ایک حضرت لوط تھے اور 2 ان کی بیٹیاں تھیں، باقی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 2 بیٹیوں نے کیا، وہ بھی بیٹیوں ہونے کے ناطے، بیٹیاں وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو باقی اللہ رب العزت نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا کہ اللہ نے سنگسار کیا ان کو، اللہ نے پتھر مارے آسمانوں سے، ایک ایک پتھر آیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس سے بھی پہلے کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے پوری بستی اٹھا لی، ایسے بستی اٹھا کے آسمان پر لے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس بستی میں جو کتے رہنے والے تھے نا، تو وہ بھونک رہے تھے راتوں کو، پتہ ہے آپ کو کتے بھونکتے ہیں، فرشتوں کو بھی دیکھ کے بھونکتے ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھ کے بھونکتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ ان کتوں کے بھونکنے کی آواز پہلے آسمان والوں نے سنی تھی، اتنا اوپر اٹھا کے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ تو وہ بستی انہوں نے پوری اٹھائی اور پھر وہاں سے فرشتوں نے اوندا منہ کر کے نیچے زمین پہ پھینک دیا۔ اتنی دور سے چیز کیسے بچ سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو حکم دیا، اور ہر پتھر پر جس کو اس نے لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ تو نے پتھر فلاں کو لگنا ہے، تو نے اس کو فلاں فلاں کو۔ اللہ نے پتھروں کو حکم دیا تھا، اس طریقے سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم سب ان اقوام کی طرف ہم نے بڑا کوشش کر کے ان کی ہدایت کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، نتیجتاً ہم نے برباد کر دیا۔ مجھے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں، نہ مجھے قوموں کی ضرورت ہے، مجھے صرف یہی ضرورت ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو بس تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، میرے لیے نہیں۔ اس سے آگے سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف آپ مشہور و معروف ہے، میں نے پہلے اقوام کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا معلوم ہے۔ اللہ نے اس قصے کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ، یعنی قرآن میں جتنے قصص بیان ہوئے ہیں ان سب سے فرمایا کہ سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب بچے یہ پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، اور ان کے اور بھی بھائی تھے 11، تو انہوں نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا، کہتے ہیں اپنے باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبی تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ حسد کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ بات بیان نہ کرنا، کہیں تمہارے ساتھ وہ حسد نہ کرنے لگیں۔ تو بہرحال وہ پھر لے گئے، ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ پیار ہمارے باپ ان کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، ہمیں
انہیں لفٹ نہیں کراتے، تو ان کو لے گئے اور پھر ان کو جنگل میں چھوڑ دیا، قمیض کے اوپر بھیڑیے کا خون لگا کے لے آئے، کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر کنویں کے اندر سے ان کو ایک قافلے نے نکالا، وجا سیارۃ فارسلوا واردہم فاضلا دلوا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول نکالا، تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ڈول میں بٹھا دیا، باہر آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اس کا تو بڑا ریٹ لگے گا مصر کے بازاروں میں، وہ ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرے، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فوراً انہوں نے اپنے ٹین ڈبہ اٹھایا اور نکل لیے کہ کہیں بچوں کے وارث نہ آ جائیں، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ خود ان کے وارث پھینکنے والے ہیں، تو پھر آگے لے گئے، پھر جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ان کو خرید لیا، اپنے گھر پر رکھا، اس کی بیوی زلیخا کے متعلق پھر مشہور و معروف ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو آزمائش سے اتارا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا آدھا حسن، شطر الحسن، دنیا کا آدھا حسن، نصف حسن اکیلے یوسف کو دیا گیا، اکیلے یوسف کو، باقی تمام دنیا جتنی حسین ہے نا، آدھی دنیا کو اللہ نے حسن تقسیم کیا، اکیلے یوسف کو اتنا ملا تھا، تو ان کو دیکھ کے زلیخا کا دل آ گیا، زلیخا بہک پڑی، تو بڑے دن سے ورغلاتی رہی، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شرم و حیا عصمت کی حفاظت کی، تو پھر ایک دن اس نے کیا کیا کہ دروازے بند کر لیے، تو وقالت حیت لک، کہتی ہے اب آ جاؤ، کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ کہ میں اس غلط کام کو کروں، تو اس نے دروازے جب بند کر لیے تو اس کی طرف بڑی، حضرت یوسف علیہ السلام ڈر کے بھاگے، اور جتنے دروازے تھے وہ سب کو ہاتھ لگاتے گئے، اور اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا گیا، کھولتا گیا، کھولتا گیا، آخر میں جب پہنچ گئی، قریب پہنچ گئی اس کی زلیخا بیوی عزیز مصر کی، تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی، تو قمیض ذرا وہ کھینچا نہیں ہوئی تو پھٹ گئی تھوڑی سی، تو اب باہر نکلے تو جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے اس کا خامد کھڑا ہے، تو اب خامد کو دیکھ کے تو پھر طرح نکل گیا اس کا زلیخا کا، وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عزیز مصر کہتا ہے، تو فوراً ایڑیوں کے بل پھری، فوراً پینترا بدلا، فوراً فراڈ کیا، کہتی ہے کہ اس کا کیا حال ہونا چاہیے جو تمہاری عزت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، ہاں، اپنا گناہ سارا یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے، اس بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ اگر تو قمیض یوسف علیہ السلام کی فرنٹ سے آگے سے پھٹی ہے تو فصدقت، زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ ان کی طرف دست درازی کر رہا تھا، اگر ان کی طرف کوشش کر رہا تھا اس کی عزت لوٹنے کی، تو اس کا منہ، دونوں کا منہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف تھا، تو اس نے چھینا جھپٹی میں اپنی عزت بچانے کے لیے کپڑے کہیں پھٹ گئے ہوں گے تو سامنے کا دامن پھٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اپنی جان عزت بچانے کے لیے، تو اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے دامن پکڑا قمیض کا پلہ تو وہ پھٹ گیا، تو جب فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، ہیں، کہتا ہے انہ من کیدکن، مان گیا ادھر خود بھی کہ کیسے تم عورتیں فراڈ لگاتی ہو، تم کیسی مکر اور فریبی ہو، تو اس طریقے سے پھر ان کو قید میں ڈال دیا گیا، الٹے ہی حساب کتاب ہیں، بے گناہوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ بے گناہی کے اندر، جرم بے گناہی میں جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر کا علم دیا، تعبیر پھر انہوں نے کیسے صحیح بتائی، اور وہاں کے اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی، اور ان کو کہا کہ ایک رب اچھا ہے یا کئی رب اچھے ہیں، تو ان کو توحید کی دعوت دی، اس طریقے سے پھر انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتائی، اور ان کو کہا کہ جو تمہاری سزا پوری ہونے والی ہے تو تم اپنے بادشاہ کو میرا پیغام دینا، پوچھنا اس سے کہ ایک بندہ تھا ایسے ایسے، اس کا کیا ہوا، کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے، 12 سال یا 7 سال ان کو جیل میں ہو گئے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کو تم قید کر کے، اپنے ایک بندے کو تم نے قید کیا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو اس طریقے سے پھر جو ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم علی